مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنے والے ضرور سنیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ لا علمی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے احسان و ثواب کا مقصد ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ صرف رسم و رواج سمجھ کر قربانی کر دیتے ہیں، جبکہ کچھ یہ نہیں جانتے کہ شریعت میں مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ کیا میت کی طرف سے قربانی ہر شخص کر سکتا ہے؟ کیا اس کا ثواب واقعی مرحوم کو پہنچتا ہے؟ اگر مرحوم نے زندگی میں وصیت نہ کی تھی تو پھر کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس بارے میں کیا تعلیم دی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل کیا تھا؟ اور وہ کون سا آسان مگر افضل طریقہ ہے جس سے عمل کر کے آپ اپنے مرحوم والدین، عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے بہترین حصال ثواب اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مرحوم کی طرف سے قربانی کا مکمل مسئلہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کن کن حالات میں قربانی جائز ہوتی ہے، کون سی نیت کرنی چاہیے، اور وہ عام غلطیاں کون سی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ بھی اپنے مرحوم والدین یا کسی عزیز کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ صحیح علم حاصل کر سکیں اور دوسروں تک بھی یہ اہم پیغام پہنچا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اسلام کا ایک عظیم شعائرہ ہے۔ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت اور بندگی کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں، لیکن ایک اہم مسئلہ جس کے بارے میں بہت زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا مرحومین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر کی جا سکتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا اور اس معاملے میں کون سی غلطیاں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے؟ اسلامی تعلیمات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ میت کے لیے احسان و ثواب ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، لیکن احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بعض اعمال کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، خاص طور پر صدقہ، دعا، حج، روزہ اور قربانی جیسے اعمال۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام صدیوں سے اپنے مرحوم والدین، عزیز و اقارب اور بزرگان دین کے لیے احسان و ثواب کرتے آئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے وقت دعا فرمائی، اے اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بھی قربانی فرمائی۔ محدثین نے اس سے استدلال کیا کہ کسی دوسرے سے مسلمان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ وہ 2 مینڈے قربان کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا ایک اپنی طرف سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی وصیت فرمائی تھی۔ اس روایت سے علماء نے استنباط کیا کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور باعث ثواب عمل ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر والدین فوت ہو جائیں تو ان کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر مرحوم نے اپنی زندگی میں وصیت کی ہو تو اس کے مال سے قربانی کی جائے تو پھر اس کی وصیت کے مطابق عمل کرنا بے حد ضروری ہے، بشرطیکہ اس کے ترکے کے 1/3 حصے میں گنجائش ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے اپنے والدین یا کسی مرحوم عزیز کے لیے قربانی کرتا ہے تو یہ نفلی احسان و ثواب ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر مرحوم کو پہنچتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اپنی واجب قربانی چھوڑ دی جائے۔ اگر کسی صاحب نصاب مسلمان پر قربانی واجب ہے تو پہلے وہ اپنی قربانی کرے گا، اس کے بعد اگر استطاعت ہو
ہوگی تو مرحوم والدین یا کسی اور کے لیے الگ قربانی کر سکتا ہے۔ بعض لوگ صرف والدین کے نام کی قربانی کر دیتے ہیں اور اپنی واجب قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ علماء کرام نے مرحوم کی طرف سے قربانی کی دو صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ انسان اپنی قربانی میں اپنے مرحوم والدین اور گھر والوں کو بھی شامل کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی میں اپنی امت کو شامل فرمایا کرتے تھے۔ اسی صورت میں ایک قربانی کا ثواب کئی لوگوں کو پہنچ سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ مرحوم کے لیے مستقل الگ جانور قربان کیا جائے۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ قربانی کا اصل مقصد تقوی اور اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص محض دکھاوے، رسم یا لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے مرحوم کی طرف سے قربانی کرے تو اسے ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اگر نیت خالص ہو، دل میں والدین کے لیے محبت ہو، ان کے درجات کی بلندی کی خواہش ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو تو یہ عمل یقیناً باعث اجر ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس پر انہوں نے اپنا ایک باغ صدقہ کر دیا۔ جب صدقے کا ثواب میت کو پہنچ سکتا ہے تو قربانی بھی ایک عظیم صدقہ ہے، اس کا ثواب بھی انشاءاللہ مرحوم کو ضرور پہنچے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں، کیا میت سنتی ہے؟ کیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کی گئی ہے؟ اس بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض اعمال کی خبر پہنچاتا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو دعا اور احسان و ثواب سے خوشی ہوتی ہے۔ جب اولاد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح احسان ثواب کے اعمال بھی ان کے لیے راحت اور خوشی کا سبب بنتے ہیں۔ مرحوم والدین کی طرف سے قربانی کرنا دراصل اولاد کی محبت، وفاداری اور نیکی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ جب اولاد اپنے والدین کے لیے قربانی کرتی ہے، ان کے لیے دعا کرتی ہے، قرآن پاک پڑھ کر احسان و ثواب کرتی ہے تو یہ سب انشاءاللہ والدین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن مجید میں بار بار والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ اگر والدین وفات پا جائیں تب بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے۔ ان کے لیے دعا کرنا، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے نام سے صدقہ کرنا، ان کے لیے قربانی کرنا نیکی اور وفاداری کی علامت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ بالکل وہی ہے جو عام قربانی کا ہے۔ اچھا، صحت مند اور شرعی عیوب سے پاک جانور خریدا جائے۔ قربانی کے وقت نیت کی جائے کہ یہ قربانی فلاں مرحوم کی احسان ثواب کے لیے ہے۔ زبان سے نام لینا ضروری نہیں، لیکن لیا جائے تو بہتر ہے۔ ذبح کے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہا جائے۔ اس کے بعد گوشت کو حسب معمول تقسیم کیا جائے۔ اس گوشت کو خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مرحوم نے وصیت کی ہو کہ اس کے مال سے قربانی کی جائے تو پھر اس قربانی کے گوشت کے بارے میں بعض فقہا فرماتے ہیں سارا گوشت صدقہ کر دیا جائے، جبکہ اگر اولاد یا کوئی اپنی طرف سے مرحوم کے لیے قربانی کرے تو اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ آج کل ایک غلط فہمی بہت عام ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے صرف بکرا ہی قربان ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ گائے، اونٹ یا بڑے جانور
میں بھی مرحوم کا حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر 7 افراد گائے میں حصہ ڈالیں تو ان میں ایک یا زیادہ حصے مرحومین کے احصال و ثواب کے لیے بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ایک ہی قربانی کا ثواب سارے مرحومین کو بخشا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر انسان نیت کیے کرے کہ اس قربانی کا ثواب اپنے تمام مرحومان رشتہ داروں کو پہنچائے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب کو فائدہ ہوگا، کیونکہ احصال و ثواب میں وسعت ہے۔ اسلامی تاریخ میں ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں جہاں بزرگان دین اپنے مرحوم والدین اور اساتذہ کے لیے صدقات اور قربانیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا اور صدقہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اولیاء کرام اور صالحین کا بھی یہی معمول رہا کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے احصال و ثواب کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی صرف گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں، قربانی ہمیں اثار، محبت، تقوی اور اللہ کے حکم پر چلنے کا درس دیتی ہے۔ جب انسان اپنے مرحوم والدین کے لیے قربانی کرتا ہے تو دراصل وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اے اللہ، میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن میں آج بھی ان سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور ان کے درجات کی بلندی چاہتی ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا میں بعض لوگ بغیر علم کے یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مرحوم کی طرف سے قربانی بدعت ہے یا اس کا کوئی ثبوت نہیں، حالانکہ صحیح احادیث اور فقہائے امت کے اقوال سے اس کا جواز ثابت ہے۔ البتہ ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ غلو اور رسم و رواج اور فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی کے والدین حیات ہیں اور ان کی خدمت سب سے بڑی نیکی ہے، اور اگر وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا، صدقہ، قرآن خوانی اور قربانی کرنا بہترین اعمال میں ہے۔ خاص طور پر قربانی کے مبارک دنوں میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے وقت میں مرحومین کے لیے احصال و ثواب کرنا انشاءاللہ ان کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ جب قربانی کا اتنا عظیم اجر ہے تو اگر کوئی شخص اس کا ثواب اپنے مرحوم والدین کو پہنچائے تو یہ یقیناً محبت اور نیکی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنے والدین کی وفات کے بعد افسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا کریں۔ یاد رکھیں، والدین اگر دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے ساتھ نیکی کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، صدقہ جاریہ کریں اور کسی غریب کی مدد کریں، قرآن پاک پڑھ کر احصال و ثواب کریں، اور اگر استطاعت ہو تو قربانی کریں۔ انشاءاللہ یہ سب اعمال ان کے لیے نور اور راحت کا سبب بنیں گے۔ قربانی کے موقع پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھنا۔ اگر مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے تو اس کا کوئی ایسے لوگوں تک پہنچانا جائے اس کا گوشت کہ جو واقعی ضرورت مند ہو۔ اسی طرح مرحوم کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہوگا، ایک قربانی کا اور دوسرا محتاجوں کی مدد کا۔ آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصل چیز اخلاص ہے۔ اگر انسان دکھاوے سے بچے، سنت کے مطابق عمل کرے اور دل سے اپنے مرحومین کے لیے احصال و ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو جانتا ہے اور وہ اپنے فضل سے بہت ہی زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ، صحیح عمل اور اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، ہمارے مرحوم والدین، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ، جن لوگوں کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات بلند فرما اور ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے مرحومین کے لیے قربانی اور احصال و ثواب کرتے ہیں ان کی نیتوں کو قبول فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس معلوماتی ویڈیو میں ایک بھی اچھی بات ملی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے، کیونکہ علم کو پھیلانا صرف معلومات نہیں بلکہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کوئی نیکی کی بات بتاتے ہیں اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے اور اس کے عمل کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹی سی شیئر کی گئی بات بھی آپ کے لیے بے شمار نیکیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھی بات، اچھی سوچ، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ شاید کہ آپ کے ذریعے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا دل نرم ہو جائے اور کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اور ناظرین، اگر آپ اس کوشش میں کوئی ہم سے کمی یا غلطی رہ گئی ہو تو دل سے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہمیں ضرور معاف کیجیے گا۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔